میں لوگ ایسا چکر دیتے ہیں، اور جب آپ جیسی بہنیں پھر کہتی اتنا تو ہم سے پڑھا نہیں، اچھا پھر ہمیں یہ بکرا دے دو، یہ دے دو، ہم یہ کر دیں گے۔ نہیں میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا اس کی تعداد کم تعداد میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ جیسے بعض چیزوں کو ہم 313 دفعہ پڑھ کے وہ کثرت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ نہیں اب آپ بولیں گی نہیں، آپ بولیں گے نہیں، آپ کی بات جو کر رہے ہیں نا پوری سن لیں، پھر اگر آپ درمیان میں کوئی وضاحت طلب بات چاہیں گی تو ہم بتائیں گے، لیکن ہر جملے پہ آپ ٹوکیں گے نہیں، تو ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر فائدہ نہیں۔ پوچھنے کے بعد 5-10 منٹ آپ کو چپ کرنا چاہیے تاکہ کلیئر کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں نے بھی سننا ہوتا نا کہ اتنی تعداد میں ذکر دین میں کوئی نہیں آیا، بالکل نہیں، آپ نے پڑھنا کوئی بھی بتایا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو ایک کمزور روایت ہے اس میں صرف ایک بار پڑھنے کا آیا کہ رات کو جب آدمی سوئے یا اس سے پہلے تو سورہ واقعہ اگر وہ رات کو تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو فقر سے فاقہ سے بچاتا ہے۔ روایت یہ بھی نہیں مضبوط، حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں، اس لیے یہ واقعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن سارا بابرکت ہے، بے شک پڑھیں، یہ واقعہ کے بارے میں جو باتیں بھول گئے 1000 تو بالکل ہی چھوڑ دینا، آج سے ہی جان سنائیں، 100-150 بھی پتہ نہیں آپ نے کیسے پڑھا، کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بجائے ذکر ایسے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ کریں آپ، مسئلہ حل ہوگا، باقی اللہ کی مرضی جو غالب ہے۔ میں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ اس کو فجر کے بعد پڑھنا شروع کریں، واقعہ 1000 مرتبہ پڑھ کر کیا بنے گا، آپ خود ہی نہیں تندرست رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، رات کو ایک بار پڑھنے کا ذکر تھی، وہ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، پہلے لا الہ الا اللہ، پھر الملک الحق المبین، 3 نام اللہ پاک کے آگئے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ فجر کے بعد، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا۔ مولانا کی بات کو سمیٹتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ کو اگر کسی نے 1000 دفعہ سورہ واقعہ پڑھنے کا بتایا تو قرآن و سنت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ سے قطعاً ثابت نہیں۔ ہاں آپ پورا قرآن پڑھیں، برکت والی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو اس کو 100 دفعہ پڑھنا فجر کے بعد کتنے دن تک؟ نہیں، پڑھتی رہے، میں نے تو عادت بنائی، حالانکہ مجھے اس وقت کوئی پریشانی ہے الحمدللہ، سب کو مگر پڑھتا رہتا ہوں، چھوڑتا نہیں۔ کوئی ایسا مرحلہ نہیں آنا چاہیے آدمی کہ آپ کام نکل گیا، آپ کو اللہ کو کیا یاد کرنا۔ نہیں میں ویسے پوچھ رہی ہوں کہ اس کو مطلب پڑھتے رہنا ہے، نہیں پڑھتے ہی رہے، مخصوص تعداد ہے؟ نہیں انشاءاللہ 100 مرتبہ کچھ بھی نہیں، بات صاحب میرے بھائی بہن ہمیشہ عادت بنا لیں، فجر کے بعد یہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ فضل اللہ فرمائے۔ حافظ۔ جی جی مولانا تراویح کے متعلق کہ بندہ کہتا ہے کہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میاں صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا انفارم کرنے لگا ہوں، جی آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی، بالکل مدھم آواز آ رہی ہے۔ میرا تو گلا بیٹھا ہوا ہے شاید اس وجہ سے، مولانا کی صحیح آ رہی ہے؟ مولانا کی ٹھیک آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، پھر ٹھیک ہے، بس میں یہ بارک اللہ، کوئی دوائی بھیجیں گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ جی جی مولانا آپ فرما رہے ہیں کہ اگر بندہ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے لیے گیا اور تراویح ہو رہی ہے تو تراویح نہیں پڑھے گا، پہلے عشاء کے فرض پڑھے گا، پھر تراویح کے اندر شامل ہوگا۔ ترتیب یہی ہے نا کہ پہلے نماز عشاء پڑھی جائے، اس کی 2 سنتیں پڑھی جائیں، پھر نوبت آتی ہے نا قیام اللیل کی۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم حضرات پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ کہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ جائز ہے، پڑھیں، یہ جائز ہے؟ بالکل یاد پڑھا کریں، پوچھ رہے تھے عشاء کی وتر نماز میں بھی پڑھ دیتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کوئی بات نہیں، پڑھیں شوق سے پڑھیں۔ وطر کی کیا بات کر رہے تھے آپ؟ ارے میں پوچھ جو عشاء کے بعد نماز وتر پڑھتے ہیں، وہ جو ایک بندہ آتا ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، عشاء کے یعنی رمضان مبارک کی بات کر رہا ہوں، وہ جو وتر کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ اگر یہ پڑھ سکتا ہے تو کس حوالے سے پڑھ سکتا ہے؟ یہ میرے بھائی جو باتیں ہیں نا کہ جس نے فرض نہیں جماعت کے ساتھ پڑھے وہ یہ نہیں کر سکتا، جس نے تراویح نہیں پڑھی وہ یہ نہیں، یہ ساری اپنی اختراعات اور بناوٹی باتیں ہیں۔ جو جماعت کے ساتھ نصیب ہوا وہ پڑھ، تراویح ہیں یا وتر ہیں پڑھ لے۔ یہ باتیں جنہوں نے بھی لکھی نا سب میرے سامنے فقہا کی باتیں بے دلیل باتیں ہیں، کہیں منع نہیں کیا گیا کہ اگر وہ نہیں پڑھ سکا تو یہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے تراویح جماعت سے پڑھی، ٹھیک نہیں پڑھی تو وتر ہو رہا ہے وہ وتر پڑھ۔ جزاکم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نیازی صاحب، یہ ایک سوال ہے جی فرمائیے۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے
मुंह में जाता है, उस वक्त अगर खाने की कोई शय उसके दांतों में होती है, मलाइका को उससे ऐसी सख्त इज़ा होती है कि और शय से नहीं होती। یہ کس کتاب سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ کائنڈلی ذرا واضح کریں گے؟ مطلب جو نماز میں سمجھ گیا، آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں یہ حدیث؟ کتاب یہ ویسے آداب طعام اس کا نام ہے. یہ نہیں، آداب طعام نے کوئی حوالہ تو دیا ہوگا کہ یہ اردو ڈائجسٹ سے انہوں نے لی ہے یا سیارہ سے لی ہے یا کسی حدیث کی کتاب سے لی ہے؟ میرے خیال حدیث کی کتاب سے. نہیں، خیال نہیں، آپ بتائیں نا کہ یہاں کوئی حوالہ کوٹ کیا ہے یا ویسے ہی لکھ دی ہے بات؟ نیازی صاحب یہ باتیں جو ہے نا کہ دانت صاف رکھے جائیں، منہ میں اگر کوئی ہے ذرہ باقی خوراک کا تو وہ حلال کر کے نکال، یہ تو صحت کے لحاظ سے اچھی ہیں، بہت ٹھیک باتیں ہیں، مگر جو ہے نا حدیث پاک ہے، فرشتے ہیں، وہ ہے، یوں ہے، یہ باتیں نہیں ٹھیک ہے. کنز المال جلد نمبر 9. کنز المال کے باتیں میں نیازی صاحب بتا دیا. اب کیا کریں، شیخ علی متقی نے وہ اتنا ہزاروں کا دفتر بنایا، اکٹھا کیا، کتابوں کے حوالے دیے، مگر آغاز میں بتا دیا کہ یہ کتابیں جو ہیں ان کے ساتھ میں نہیں لکھوں گا کہ یہ ضعیف ہے. جی جی اب کتاب کا نام بتاتے تو میں بتا دیتا کہ یہ تو دیباچے میں بتایا کہ ان کے ساتھ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ضعیف ہیں. یہ شروع سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری کی ساری ضعیف ہے. اچھا ابتدا میں بتا دی انہوں نے کتاب میں کہ یہ کتابیں جو میں نے اکٹھی کرنی ہے جو کچھ بھی ہے، مگر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کتابیں جو ان کا حوالہ نہ کوئی دے، یہ ساری روایتیں ضعیف. یہ شیخ علی متقی رحمۃ اللہ نے دیباچے میں لکھ لی. جی اس کے لیے کنز المال کا کیا کہنا ہوتا وہ تو بتا چکے کہ یہ باتیں نہیں ٹھیک. جی چلیں، بہت شکریہ نیاز بہت جی. شکریہ. ٹھیک. مولانا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تراویح کی جماعت 2 رکعتوں کے ساتھ اپنے 2 فرض جو ہیں وہ عشاء کے پڑھ لیتے ہیں اور 2 بعد میں کھڑے ہو کر پڑھ لیتے ہیں، کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ ایسے کرنے والے لوگ السلام علیکم. یہ طریقہ کوئی نہیں. السلام. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب ہیں؟ جی مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات. جی خیر، میں پوچھنا چاہتا ہوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں ہاتھوں سے پاک ہوں، یعنی کہ میں زبان سے پاک ہوں، لیکن ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو نے شیطان کو جو کنکریاں ماری ہیں، تو نے بھی ماری ہے، میں نے ماری ہے، یہ جو لفظ بولا ہے تو نہیں بولا، یہ میں نے بولا. اس کا کیا بولا ہے، وسیلے کیا ہے، بتائیں تفصیل کا بتانا مولانا. آپ کا میں سمجھا ہوں، کچھ بات بھائی سے شیئر کرتے ہیں. تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ بعض جگہ تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ نہیں ہے اور میری بات بھی نہیں ہے، اور کس جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم شیطان کو کنکریاں مارتے ہو یہ تم نہیں مارتے، حقیقت میں مارتا ہوں، اور وہ بات جو تمہارے منہ سے نکلتی ہے وہ تم نہیں کہتے میں کہتا ہوں. یہ بھائی نے کوئی حوالہ کوٹ کیا ہے اور یہ سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ کون سا حوالہ دیا؟ حوالہ نہیں دیا، مطلب 2 باتیں پوچھی ہیں کہ ایک جگہ ایسی بات ہے اور دوسری جگہ ایسی بات ہے. نہیں جو بھائی کیا وجہ ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی یہی ابھی اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے میں زبان سے پاک ہوں، دوسری جگہ فرماتا ہے یہ تو نہیں بولا. بھائی ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات آپ کو کہاں فرمائی ہے، یہ بات آپ بتا دیں ہمیں. جو آپ نے کہا زبان کی بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے بارے میں نہیں آئی، نہ یہی آیا ہے نہیں زبان اس کی، یا یہ ہے، مگر ہاتھ تو آیا نا دین میں، جو بھی اس کا مطلب ہے. کراتا کہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم. نہیں، وہ ہاتھ کا تو ذکر قرآن میں آتا نا، اللہ کا. آپ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ نہیں، کہاں کہا اس نے میرا ہاتھ نہیں؟ اب آپ مان گیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں ہاتھوں سے پاک ہوں، ہر چیز سے میں خود پاک ہوں. نہیں، یہ کہاں ہے؟ آپ نے تو خود آیت پڑھی ید اللہ، اللہ کہا بید الملک، اللہ کے ہاتھ میں بات صحیح. رسول اللہ فرماتے ہیں صدقہ جب کرتا ہوں دائیں ہاتھ سے قبول کرتا. آپ نے یہ کہاں سے لیا کہ اللہ نے کہہ دیا میرا ہاتھ نہیں؟ وہ پڑھے نا. میں نے بھی آپ جو علماء کرام سے سنا ہے نا. نہیں، علماء کرام الگ بات ہے. آپ فرماتے تھے کہ اللہ کہتا ہے، اللہ نے تو کہا پھر وہ قرآن سے دکھانا پڑے گا. جی اللہ کا ہاتھ ہے، وہ ہماری طرح کا نہیں. اچھا ٹھیک ہے، دوسری طرف زبان کا لفظ اس کو کیا ہے؟ زبان کا لفظ نہیں آیا دین میں کہ ہے یا نہیں ہے، کلام کا آیا کہ اللہ کلام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو نہیں بولا، یہ میں نے بولا ہے خود. نہیں، میں نے بولا، سن لینا، میں نے نہیں بولا، آپ نے نہیں بولا، یہ باتیں نہیں آئی. صرف یہ آیا کہ اللہ کے رسول جو مٹھی پھینکی تھی نا وہ تو نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. اسی طرح آیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، یہ بات آئی ہے. یہ جو نا کہ جی السلام علیکم. میں بولا نہیں آئی. جی بہن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عورتوں کا